امام رضا علیہ السلام نے وہ حالات و واقعات جو بیان کیے آج سے 1300 سال قبل، دنیا کے حالات اور واقعات کیا ہوں گے، میں چاہوں گا کہ آپ ان پہ امام کی معرفت بھی ہونی چاہیے۔ اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے امام میں اپنے زمانے کے امام کی معرفت بھی حاصل ہونی چاہیے۔ ہمیں ایسے عمل کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے امام کو خوش کریں، جن کو دیکھ کے وہ مسرت کا اظہار کریں، نہ کہ ایسے اعمال جن کو دیکھ کے وہ رنجیدہ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی نشست کے ساتھ آپ کا میزبان سید مجاہد حیدر حاضر خدمت ہے۔ امام زمانہ ڈیجیٹل لائبریری سے ہم نے جس کتاب کا آج انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام، اور یہ خوبصورت کتاب امام رضا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ جو کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے متعلق ہیں ان کا مجموعہ ہے، اور اس کو تحریر کیا ہے۔ آج کی اس کتاب پر ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں مولانا عارف حسین صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ آج کی گفتگو کا شروع ہم اس سوال سے کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے وہ حالات و واقعات جو بیان کیے اس آج سے 1300 سال پہلے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور سے قبل دنیا کے حالات اور واقعات کیا ہوں گے، میں چاہوں گا کہ آپ ان پہ روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عجل بولیک الفرج، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے حالات و واقعات امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے نجم الدین طبسی صاحب نے احادیث امام رضا علیہ السلام کی روشنی میں حالات و واقعات جو بیان فرمائے ہیں کہ جب امام علیہ السلام کا ظہور قریب ہوگا تو دنیا میں قتل و غارت عام ہوگی، دنیا میں لڑائی جھگڑا عام ہوگا، دنیا میں مارنے والے کو پتہ نہیں ہوگا میں کیوں مار رہا ہوں، اور مرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا میں کیوں مر رہا ہوں، یعنی یہ حالات ہوں گے۔ اور وہ ایسا مشکل ترین دور ہوگا کہ لوگ جانوروں کا احترام کریں گے لیکن انسانوں کا احترام نہیں ہوگا، یعنی اتنی شدت کے حالات ہوں گے۔ اور امام علیہ السلام کا ظہور جب قریب ہوگا یعنی لوگ اعمال کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اور لوگ اخلاقیات کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، لوگ شر انگیزیوں کی طرف متوجہ ہوں گے، اور امام علیہ السلام یعنی اس زمانے میں ظہور فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو پرآشوب دور ہوگا اور مشکلات سے گھرا ہوا، جس میں نت نئے گناہ ایجاد ہو رہے ہوں گے، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے پھر وہ کیا فرائض، وہ کیا واجبات، وہ کیا انتظام ہے جو منتظرین کو کرنا ہے ان حالات و واقعات میں؟ منتظرین امام زمانہ علیہ السلام کی ذمہ داری ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں افضل ترین عبادت ہے انتظار فرج۔ سبحان اللہ۔ اپنے زمانے کے امام کا انتظار کرنا افضل ترین عبادت میں سے۔ ماشاءاللہ۔ تو سب سے بہترین منتظرین امام کی عبادت یہ ہے کہ امام کا انتظار کریں، اور اس انتظار کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کریں، یعنی اپنے آپ کو امام کے ساتھ مخلص کریں۔ اگر ہم خود مخلص ہوں گے، ہم خود دیندار ہوں گے، ہم خود ایماندار ہوں گے، ہم خود واجبات کے پابند ہوں گے، تو پھر امام ہمیں خود بلا کر اپنے سینے سے لگائیں گے، اپنے گلے سے لگائیں گے، اور امام بھی خود فخر و مباحت کریں گے کہ یہ ہمارے ماننے والے ہیں۔ اور یعنی اتنا اصلاح اپنی کریں، اور امام کی معرفت بھی ہونی چاہیے۔ اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے امام میں اپنے زمانے کے امام کی معرفت بھی حاصل ہونی چاہیے۔ جب وہ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں، ہمیں معرفت کے ساتھ یعنی امام کی اتنی معرفت ہو کہ جب وہ ہمارے گھر تشریف لائیں، اور وہ زمانہ ضرور ہے کہ وہ ہستی ہمارے گھر تشریف لائیں، یعنی وہ خوش بختی کا زمانہ ہوگا کہ امام زمانہ جیسی ہستی جب ہمارے گھر میں تشریف لائیں، اور گھر میں پڑا ہوا قرآن جو ہم اتنی اوپر کر کے رکھ دیتے ہیں وہ شکایت نہ کرے کہ امام میں ان کے گھر میں تھا لیکن مجھ سے استفادہ حاصل کرنے والے کوئی نہیں تھے، میں موجود تھا لیکن مجھ سے ہدایات حاصل کرنے والے کوئی نہیں تھے، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا
لیکن لوگ مجھ سے ہدایت یافتہ نہیں ہو رہے تھے۔ اور ہماری یہ حالت نہ ہو کہ گھر میں پڑی ہوئی تسبیح، گھر میں پڑی ہوئی سجدے گاہ، گھر میں پڑی ہوئی جائے نماز امام کو شکایت نہ کر دیں۔ یعنی ہمیں امام کی معرفت بھی ہو اللہ اکبر۔ اور ہمیں ہمارے اعمال بھی صحیح ہوں، اور پھر ہم منتظرین میں سے ہوں اپنی اصلاح کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، پھر ہمیں امام اپنے سامنے اپنے گلے لگائیں گے۔ یقیناً ہر شب جمعہ ہمارے اعمال ہمارے وقت کے امام کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور ان اعمال کو دیکھ کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف رنجیدہ ہوتے ہیں کہ میرے چاہنے والے، میرے ماننے والے کس قسم کے اعمال اس میں اور کس قسم کے مشاغل میں مشغول ہیں۔ ہمیں ایسے عمل کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے امام کو خوش کریں، جن کو دیکھ کے وہ مسرت کا اظہار کریں، نہ کہ ایسے اعمال جن کو دیکھ کے وہ رنجیدہ ہوں۔ اور ہمیں یقیناً اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، اب جھوٹ، چغلی، غیبت، دھوکہ دہی، ہمیں ان سے نہ صرف پرہیز کرنا ہے بلکہ ان کو اپنے آپ سے نکالنا، ختم کرنا ہے، تاکہ ہم اصلی صحیح منتظرین میں شامل ہو جائیں۔ آغا صاحب، اگلا سوال میرا تھوڑا سا اہم اس طرح سے ہے کہ ہمیں اپنے امام کی معرفت کا وہ درجہ حاصل ہو جائے کہ جب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف ظہور فرمائیں تو ہم ان کو پہچان سکیں۔ وہ کیا علامات ہیں جو امام رضا علیہ السلام نے اس کتاب میں بیان فرمائی ہیں؟ علامہ نجم الدین طبسی صاحب کی کتاب جو انہوں نے تالیف فرمائی ہے، احادیث امام رضا علیہ السلام، جو امام زمانہ علیہ السلام کی سیرت، کردار ماشاءاللہ، اور بالاخص ان کی سیرت کے بارے میں انہوں نے متوجہ فرمایا کہ امام کی علامات کیا ہیں، جب وہ دنیا میں آئیں گے تو ہمیں وہ کیسے دکھائی دیں گے۔ تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ دنیا میں آئیں گے، ہوں گے تو وہ بزرگ، لیکن دنیا والوں کو ایسے نظر آئیں گے جیسے جوان ہوتا ہے، 40 سال کا نوجوان۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان کا چہرہ اتنی نورانی ہوگا اس عمر میں، ان کے نورانی چہرے سے یہ دنیا نورانی ہو جائے گی۔ سبحان امام اللہ۔ زمانہ علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام اس احادیث کی بک میں فرماتے ہیں کہ جب امام دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ اتنی طاقتور ہوں گے کہ بڑے سے بڑا درخت اس کو وہ یعنی اوپر سے پکڑیں گے، جب وہ نیچے سے نکالیں گے تو وہ جڑوں سمیت باہر آ جائے گا۔ یعنی امام اتنی طاقت رکھتے ہوں گے۔ پھر امام رضا کی زبانی ہے یہ کہ اگر وہ چٹانوں کے درمیان کھڑے ہیں، پہاڑ موجود ہیں، اگر وہ پہاڑوں کے درمیان اپنی آواز کو بلند کریں گے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے۔ اللہ یہ علامات امام زمانہ میں سے ہیں۔ تو امام رضا علیہ السلام کی جو احادیث مبارکہ ہیں، ان میں امام فرماتے ہیں کہ جب امام تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور انگشتری حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے ہاتھ میں ہوگی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قمیص انہوں نے زیب تن کیا ہوگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یعنی قمیص زیب تن کیا ہوگا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلہ واہ، سبحان کے اللہ۔ پاس ہوگا، اور حضرت شیس علیہ السلام کی نالین مبارک وہ پہنے ہوئے ہوں گے۔ یعنی اس حالت میں امام اس دنیا میں تشریف لائیں گے کہ جو جو وراثات انبیاء کے سبحان پاس تھی، اللہ، سبحان تمام اللہ۔ انبیاء کے وارث امام ہوں گے۔ یقیناً وہ ایک مجموعہ وراثت انبیاء نظر آ رہے ہوں گے۔ ایسے ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی جیسے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف کا ظہور مبارک ہوگا تو آپ کے اصحاب، آپ کے انصار، آپ کے ساتھی بھی تشریف فرما ہوں گے۔ احادیث امام رضا علیہ السلام کی روشنی میں آپ ان کے متعلق بتائیے کہ وہ کون اصحاب ہوں گے اور ان کی کیا خصوصیات ہوں گی؟ جی بالکل، امام رضا علیہ السلام، یہ جو امام مہدی علیہ السلام کے فضائل، احادیث، مناقب اس کتاب میں موجود ہیں۔ نجم الدین طبسی صاحب نے جو تالیف فرمائے ہیں انہی میں اس بک میں موجود ہیں۔ آپ مومنین بھی اس کا مطالعہ کریں۔ تو جب امام علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو یہ امام رضا علیہ السلام شبیب کو فرما رہے ہیں کہ جب امام خود تشریف لائیں گے تو جیسے امام حسین علیہ السلام کے لیے 4000 ملائکہ کا لشکر آیا تھا ان کی مدد کے لیے، بے شک،
ان کی ہیلپ کے لیے، لیکن امام حسین ان کو اجازت نہ دے سکے کہ میری مدد کریں، میری ہیلپ کریں۔ وہی ملک، وہی فرشتے اپنے آپ کو انہوں نے قبر امام حسین پر گرا دیا۔ اس دن سے لے کر آج تک وہی ملک، وہی فرشتے یعنی گرد و غبار کی حالت میں ہیں، یعنی گرد و غبار کی حالت میں وہ قبر امام حسین پر گریا کر رہے ہیں۔ اور اس دن سے لے کر آج تک یعنی ظہور امام زمانہ تک وہ گریا میں ہیں۔ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، ان کا ظہور ہوگا، وہی ملک جو 4000 جن کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دی تھی، وہی ملک امام کے ساتھ ہوں گے، یعنی امام کے مددگار ہوں گے، امام کے یعنی ناصرین ہوں گے، وہ امام کے صحابہ ہوں گے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائیں گے، کیونکہ وہ نبیوں میں سے ہیں۔ اور جب وہ تشریف لائیں گے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے تیار ہوں گے، امام خود دعوت دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، آئیں، آپ انبیاء ہیں، آپ نبی ہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ آپ سید ہیں، اولاد زہرا ہیں۔ اللہم تو یہ دن ہوگا جب ماشاءاللہ حق والوں کے ساتھ پلٹ جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ یقیناً اس کے علاوہ بھی 313 اصحاب بڑی عظمت کے مالک ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ کیجئے اور اپنے علم میں وہ وسعت پیدا کریں کہ آپ، میں، ہم سب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے مددگاروں میں، ناصرین میں شامل ہو سکیں۔ امام زمانہ ڈیجیٹل لائبریری اسی مقصد کے لیے ہم نے آپ کے لیے تیار کی ہے، تاکہ آپ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ مزید کتب اس میں موجود ہیں اور آپ ان کتب کا ضرور مطالعہ کیجیے گا، اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ناصرین میں شامل کرے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا چاہے پھر گو زندگی تمام، اے میرے امام، اے میرے